شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد۔ محترم حضرات، آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ اس سے پہلے کی مجلس میں یہ بات عرض کی گئی تھی، بلکہ کئی مجلسوں میں اس بات کا تذکرہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا تو دو قسم کے معجزات ان کو عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا تو آپ کو بھی دو قسم کے کمالات اور دو قسم کے معجزات عطا فرمائے۔ ایک معجزات جو باطنی یا علمی یا اخلاقی کہلاتے ہیں، جس پر کچھ تفصیلی گفتگو اس سے پہلی مجلسوں میں کی گئی۔ دوسرے وہ معجزات ہیں جن کو ظاہری معجزات کہا جاتا ہے۔ ظاہری معجزات سے مراد حسی معجزات جو ہر کس و ناکس دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے کئی معجزات عطا فرمائے، جیسے آپ کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا، کھانے کے اندر برکت عطا فرما دی گئی کہ تھوڑا سا کھانا ہزاروں لوگوں کے لیے کافی ہو گیا، چاند کے 2 ٹکڑے آپ نے فرما دیے۔ یہ وہ معجزات ہیں جو ظاہری معجزات کہلاتے ہیں۔ پھر معجزات کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ معجزات ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے ذرا پہلے ہی اللہ نے ظاہر فرمانا شروع کر دی ہے، اور کچھ معجزات وہ ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد اور آپ کو نبوت کے عطا کیے جانے کے بعد آپ کے ہاتھوں سے صادر کروائے گئے۔ جو معجزات ایسے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بلکہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ نے ظاہر کرنے شروع کر دیے، ایسے معجزات کو محدثین اور سیرت نگار حضرات ارہاسات کہتے ہیں۔ ان کا نام ہے ارہاسات۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اور صرف 50 دن پہلے واقعہ فیل پیش آیا، اسی طرح آپ کو نبوت عطا کیے جانے سے پہلے آپ کے قلب کو چاک کیا گیا، جس کو بعض لوگوں نے دیکھا۔ اسی طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت عطا کیے جانے سے پہلے
آپ کی پیدائش کے موقع پر کچھ عجیب حالات اور واقعات پیش آئے. یہ سب وہ واقعات کہلاتے ہیں جن کو ہم ارہاسات کہتے ہیں. ان میں سے سب سے زیادہ عظیم الشان واقعہ وہ واقعہ ہے جس کو واقعہ فیل کہا جاتا ہے، اور اللہ نے اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر فرمایا. اور قرآن پاک میں اس واقعے سے متعلق جو ہے تو بہت بڑا واقعہ، لیکن بہت چھوٹی سی صورت میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا، اور وہ ہے سورۃ الفیل. قرآن پاک کے اندر سورۃ الفیل موجود ہے، اور میرے خیال سے بچے بچے کو یاد ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا اور فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ آپ کے پروردگار نے کیا کر دکھایا. یہ ہاتھی والے کون تھے؟ اس سے مراد ابرہہ بادشاہ ہے. ملک یمن میں ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام تھا ابرہہ. عیسائی مذہب کا پیروکار تھا، یعنی مذہباً وہ عیسائی تھا. اور ادھر مکہ مکرمہ میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا بنایا ہوا اللہ کا گھر، جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے، ہزاروں ہزار برس سے لوگوں کا ماوا اور ملجا بنا ہوا تھا. دنیا بھر کے لوگ اور خاص طور پر عرب اور عرب کے اطراف و جوانب میں پھیلے ہوئے ممالک اور بلاد کے لوگ اس کو اپنا مرجع ماوا سمجھتے تھے، اور سال میں ایک بار حج کے لیے جمع ہوتے. یہ سلسلہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا، بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ اس سے پہلے بھی تھا. کعبۃ اللہ کو اللہ کے فرشتوں نے بنایا، اس کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام نے بنایا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب وہ طوفان کی نظر ہو گیا تو پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس کو اللہ کے حکم سے تعمیر کیا گیا، اور وہ سلسلہ اس دور سے برابر چلا آ رہا تھا. دنیا بھر کے لوگ وہاں پر جاتے تھے. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بتا بھی دیا، اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر. آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ وہ حج کے لیے آئے، اور لوگ آپ کی طرف آئیں گے، چل کر بھی آئیں گے، اونٹنوں کے اوپر سوار ہو کر بھی آئیں گے، دور دراز علاقوں سے آئیں گے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا، عرض کیا کہ اے اللہ، میں یہاں پر کھڑے ہو کر اعلان کروں گا تو یہ کس کو میری آواز پہنچے گی؟ میں مکے کی وادیوں میں کھڑے ہو کر اعلان کروں تو یہ آواز کہاں تک جائے گی؟ لوگ دور دور سے کیسے آ جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا کام ہے آواز لگانا، اور میرا کام ہے آواز کو پہنچانا. آپ اپنا کام کیجئے، میں اپنا کام کروں.
آپ کھڑے ہو کر اعلان کر دو، میں آواز کو پہنچا دوں گا، اور کہاں تک پہنچا دوں گا یہ بھی سن لینا، جو موجود لوگ ہیں ان تک بھی پہنچے گی، اور ان تک بھی یہ بات پہنچے گی جو ابھی تک پیدا بھی نہیں ہوئے، ماؤں کی پیٹوں میں پہنچے گی، باپوں کی سلبوں میں پہنچے گی، اور جو ابھی تک کچھ بنے ہی نہیں ہے میں وہاں تک بھی آپ کی آواز کو پہنچا دوں گا، اور جو بھی اس وقت لبیک کہہ دے گا وہ ضرور یہاں حج کرنے کے لیے آئے گا، اور جو ایک بار بولے گا وہ ایک بار آئے گا، جو 10 بار بولے گا وہ 10 بار آئے گا، جو 50 بار بولے گا وہ 50 بار آئے گا، جو 100 بار بولے گا وہ 100 بار آئے گا۔ تو بہرحال اس دور سے سلسلہ جاری ہوا اور برابر چلا آ رہا تھا، یہاں تک کہ لوگوں نے دین بدل دیا، مذہب بدل دیا، ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو مسخ کر دیا، توحید کی جگہ شرک کا سلسلہ جاری کر دیا۔ اس کے بعد پیغمبر آتے رہے، موسیٰ بھی آئے، یوشع بھی آئے، اور دیگر پیغمبر آئے، داؤد آئے، سلیمان آئے، اور پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ لوگوں نے ان سارے پیغمبروں کی تعلیمات کو مسخ کر کے رکھ دیا، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود کعبۃ اللہ کے حج کا سلسلہ جاری تھا، وہ کبھی نہیں رکا، طواف کبھی نہیں رکا، حج کبھی نہیں رکا، یہ سلسلہ برابر جاری رہا تاکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت تک بھی رہا اور آج بھی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ اس زمانے میں توحید کو ان لوگوں نے نیست و نابود کر دیا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا جھنڈا بلند فرمایا، اور پھر جو توحید کا جھنڈا اس وقت میں لگایا گیا آج تک برابر جاری ہے۔ بہرحال بتانا یہ تھا کہ لوگ حج کے لیے آتے تھے، اور ابرہہ بادشاہ جو ملک یمن میں بیٹھا ہوا تھا اس کو یہ بات بڑی ناگوار گزرتی تھی کہ لوگ کیوں وہاں جاتے ہیں، یمن سے بھی وہاں جاتے ہیں اور علاقوں سے بھی وہاں جاتے ہیں، وہاں جا کر حج کرتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ میں بھی ایک گھر اللہ کے نام کا ملک یمن میں بناؤں گا اور لوگوں کو دعوت دوں گا کہ وہ یہاں پر آ کر جو کرنا ہے وہ کرے، عبادت۔ چنانچہ اس نے بڑا عالیشان گھر بنایا ملک یمن کے کسی علاقے کے اندر، اس کے اندر خوب کاریگری کی، بڑا اونچا بنایا، بڑا صاف و ستھرا بنایا، عالیشان بنایا، اور پھر لوگوں کے لیے اعلان کیا کہ میں نے یہاں پر کعبۃ اللہ کی طرح ایک گھر بنایا، لوگ یہاں پر آئے اور یہاں پر حج کیا کریں۔ لیکن کون سننے والا تھا؟ وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی آواز تھی جو اللہ نے پہنچائی تھی اور بنوایا تھا اس کو اللہ نے اپنے حکم سے۔ وہ اگرچہ معمولی تھا اور آج بھی معمولی ہے، وہ تو معمولی پتھروں کا بنایا ہوا ہے۔ آپ کے گھر تو ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے انجینئر بناتا ہے، کاٹ کوٹ کر بناتا ہے، بڑے سلیقے سے بناتا ہے، لیکن وہ اللہ کا گھر جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا وہ معمولی پتھروں سے بنایا تھا، اور جیسا کچھ وہ بنا سکتے تھے ویسا بنا دیا، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کا گھر ہے، وہاں اللہ کی تجلیات نازل ہوتی ہیں۔ پیغمبروں کا سلسلہ جاری ہوا تو پیغمبر وہاں آتے رہے، اس لیے اس کی برکتیں اور ایک گھر کوئی بادشاہ بنا دے، کتنا بھی عالیشان بنا دے، عظیم الشان بنا دے، اس کے اندر کون سی خوبی اور کمال ہو سکتا ہے؟ 12 لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا اور لوگ ادھر نہیں آئے، سلسلہ چلتا رہا۔ ایک بار ایک واقعہ ہو گیا،
واقعہ یہ ہوا کہ کسی آدمی نے اسی گھر کے اندر جو بادشاہ ابراہا نے بنایا تھا وہاں کچھ گندگی اور غلاظت ڈال دی. شاید اسے غصہ آ گیا ہوگا کہ بھائی اللہ کا گھر تو وہ ہے جو اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے بنایا، لیکن ایک گھر یہ ہے جو اس بادشاہ نے بنایا. دونوں ظاہر بات ہے زمین و آسمان نہیں، ہزاروں زمینوں ہزاروں آسمانوں کا فرق رکھتے ہیں. چے نسبت خاکرہ بعالم پاک. کسی کو غصہ آ گیا تو وہاں پر گندگی جا کے ڈال دی. جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ کسی نے وہاں پر گندگی پھینک دی ہے، ڈال دی ہے، تو اس کو بڑا غصہ آیا اور اس نے سوچا کہ ڈالنے والا وہی ہو سکتا ہے جو کعبے کو مانتا ہو اور مجھ کو نہ مانتا ہو اور میرے بنائے ہوئے گھر کو نہ مانتا ہو. تو اس نے اپنی دشمنی نکالنے کا ارادہ کیا اور یہ ارادہ کر لیا کہ کعبۃ اللہ کو ڈھا دوں گا. یہاں ایک نقطہ بہت اہم ہے سوچنے کے قابل، وہ یہ ہے کہ کعبۃ اللہ میں جو لوگ متولی بیٹھے ہوئے تھے وہ گھر تو اگرچہ اللہ کا تھا، لیکن وہاں جتنے بس رہے تھے وہ سب کے سب کافر تھے اور سب کے سب وہ تھے جو نبیوں کے منکر تھے اور تمام کے تمام وہ تھے جو شرک کے اندر مبتلا تھے. اور یہ بادشاہ ابراہا یہ عیسائی بادشاہ تھا جو پیغمبروں کو مانتا تھا. حضرت عیسیٰ کو مانتا تھا، حضرت زکریا کو مانتا تھا، حضرت یحییٰ کو مانتا تھا، حضرت موسیٰ کو مانتا تھا، حضرت ابراہیم کو مانتا تھا. پیغمبر جتنے بھی گزرے تھے ان کو ماننے والا اور عیسائی مذہب پر وہ قائم تھا. اب وہ ٹکر لے رہا ہے. اب یہاں کوئی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ بھئی یہ عیسائی بادشاہ ہے اور ایک صحیح مسلک اور مذہب پر ہے اور وہاں پر جو لوگ ہیں وہ سب کے سب مشرک ہیں، کافر ہیں، تو یہاں فتح کسے ہونا چاہیے؟ سوچ سکتا نہ کوئی فتح کسے ہونا چاہیے؟ بظاہر کو اس بادشاہ کو فتح ملنا چاہیے تھا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ اگرچہ مسلکن عیسائی تھا اور ادھر جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے مشرک اور کافر تھے، لیکن اس کے باوجود کعبۃ اللہ کا احترام وہ عظیم چیز تھی جو مشرکین کو حاصل تھی لیکن اس کو حاصل نہیں تھی. اللہ نے فتح اس کو نہیں دی، ان کو دی، بلکہ وہ تو بیچ میں آئے نہیں، وہ تو معاملہ ڈائریکٹ اللہ کا معاملہ تھا. بہرحال ہوا یہ کہ بادشاہ نے ٹھان لیا کہ میں کعبۃ اللہ کو توڑ دوں گا. چنانچہ بہت بڑے بڑے ہاتھی اس کے پاس موجود تھے. عرب کے علاقوں میں ہاتھی نہیں ہوتے لیکن یہاں ہاتھی ہوتے تھے اور اس نے بہت بڑے بڑے ہاتھی رکھے تھے اپنے پاس. تو اس نے کوہ پہ کر ہاتھیوں کی فوج کو اپنے ساتھ میں لیا اور یہ ارادہ کیا کہ کعبۃ اللہ کو ان ہاتھیوں کے ذریعے سے توڑوا دوں گا. اس زمانے کے اندر وہ آج کل ہوتی ہے نا کیا بولتے ہیں اسے JCB اور یہ اس طرح کی چیزیں نہیں تھی، وہ ہاتھی ہی اس کام کے لیے استعمال کیے جاتے تھے اور اس لیے شاید بنانے والا سوٹ بھی اس میں بنا دیا ہے جو آج کل مشین آتی ہے. تو بہرحال اس نے سوچا کہ کعبۃ اللہ کو توڑوں گا اور اس کے لیے ایک فوج کو اپنے ساتھ میں لیا. فوج کون سی؟ اپنی فوج جو تھی وہ بھی تھی اور اس کو ہانکنے، وہ چلانے اور لے جانے کے لیے یہ فوج استعمال کی گئی اور اپنے ساتھ ہاتھیوں کو لیا. اب اس کو لے کر چلا اور مکہ مکرمہ پہنچا اور مکہ مکرمہ میں کعبہ آنے سے ذرا پہلے جہاں مینا اور مینا کے آس پاس کا علاقہ ہے اس علاقے میں جا کر وہ ٹھہر گیا. اس علاقے میں عام طور پر مکے کے لوگ اپنے اونٹ پالتے تھے اور اپنے کچھ اس طرح کی چیزوں کو رکھا کرتے تھے. زمانہ تھا محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کا، وہ اس وقت کعبے کے متولی تھے، ان کے بھی اونٹ ادھر تھے، ایک جگہ پر چرتے تھے، رہتے تھے۔ یہ بادشاہ آ کر وہاں پر رکا اور جو آس پاس کے علاقے میں اونٹ تھے ان سارے اونٹوں کو پکڑوا لیا اور اپنی فوجیوں کے ذریعے ان کو ایک جگہ پر بند کر دیا، اور ان اونٹوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی موجود تھے۔ حضرت عبد المطلب کو معلوم ہوا کہ بادشاہ ابرہہ یہاں آیا ہے اور رکا ہوا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ کعبۃ اللہ کو ڈھا دینا چاہتا ہے، منہدم کر دینا چاہتا ہے، اور میرے اونٹوں کو بھی اس نے پکڑ لیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب اس سے ملنے کے لیے گئے۔ وہ بڑے وجیح آدمی تھے، صورت اور چہرے کے اعتبار سے بھی اللہ نے ان کو بڑی بزرگی عطا فرمائی، بڑا روددار چہرہ تھا، جو آدمی دیکھتا تھا متاثر ہو جاتا تھا۔ بہرحال وہ ملنے کے لیے بادشاہ کے پاس میں گئے اور جا کر اس سے کہا کہ میں آپ سے ملنے آیا ہوں، میں کعبۃ اللہ کا متولی ہوں۔ ان کے وجیح چہرے کو دیکھ کر، ان کے انداز کو دیکھ کر بادشاہ بڑا متاثر ہو گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بادشاہ ہونے کے باوجود حضرت عبد المطلب کے وہاں جانے پر وہ کھڑا ہو گیا، حالانکہ یہ تو معمولی آدمی تھے، یہ تو کوئی بادشاہ نہیں تھے، لیکن جس کے باوجود وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور جہاں تخت تھا اس کا، اسی تخت کے بازو میں ان کو بٹھا لیا۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا میں کعبے کا متولی ہوں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کعبے کو ڈھانے کا ارادہ لے کر یہاں پر آئے ہیں، اور یہ بھی مجھے معلوم ہوا کہ میرے اونٹوں کو آپ نے پکڑ لیا ہے۔ میں آپ سے درخواست کرنے آیا ہوں کہ آپ میرے اونٹوں کو چھوڑ دیں، آپ میرے اونٹوں کو چھوڑ دیں۔ چونکہ وہ بڑا متاثر ہو رہا تھا ان کی شخصیت سے، مرعوب بھی ہو رہا تھا، تو فوراً اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ ان کے جتنے بھی اونٹ ہیں فوراً ان کو چھوڑ دو۔ چنانچہ اونٹوں کو چھوڑ دیا تو حضرت عبد المطلب وہاں سے اٹھ کے واپس ہونے لگے۔ تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ آپ کی ایک بات پر مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے تعجب کی؟ کہا کہ آپ کعبے کے متولی ہیں اور آپ کو یہ بات معلوم بھی ہے کہ میں کعبے کو ڈھانے کے ارادے سے آیا ہوں، اور آپ نے میرے سے جو گفتگو کی وہ صرف آپ نے اپنے اونٹوں کے بارے میں گفتگو کی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، لیکن آپ نے کعبے کے بارے میں ایک بات بھی میرے سے نہیں کی، نہ گزارش کی، نہ کوئی مذاکرہ کیا، نہ کوئی مناظرہ کیا، نہ مباحثہ کیا، آپ نے اس کے بارے میں کچھ بھی گفتگو نہیں کی۔ مجھے اس کے اوپر بڑی حیرت ہے، بڑا تعجب ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے بھی بڑا عجیب جواب دیا، حیرت انگیز جواب دیا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا میں کعبے کا صرف متولی ہوں، مالک نہیں ہوں۔ یہ جملہ متولی، آج کے دنیا کے متولی ذرا سمجھنے تو بہت اچھا ہے۔ آج کے متولی ہے نا، وہ مسجد کا اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں۔ متولی الگ ہوتا ہے، متولی کا کام ہے مینجمنٹ، دیکھ بھال، حفاظت، ضروریات کا انتظام۔ وہ مالک نہیں ہے کہ ان کے اندر تصرف کیا کرے، جو مرضی میں آ جائے، حق ہو باطل ہو، اچھا ہو برا ہو، صحیح ہو غلط ہو، اس کا مالک نہیں۔ متولی کا کام ہے تولیت۔ تولیت کے معنی ہے ذمہ داری پوری کرنا۔ مسجد میں کیا ضرورت ہے، مسجد کی حفاظت کیسے ہوگی، مسجد کو پاک صاف کیسے رکھیں، مسجد کے اندر کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، شرعی اعتبار سے کیا ضابطے ہیں، کیا اصول ہیں، اس کے مطابق مسجد کو چلاتے رہنا، یہ متولی کا کام ہوتا ہے۔ متولی مالک نہیں ہوا کرتا۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا
کیا ہے بادشاہ، میں بے شک کعبۃ اللہ کا متولی ہوں، میں مالک نہیں ہوں کعبۃ اللہ کا، مجھے جتنی ذمہ داری دی گئی ہے میں اس کو پورا کر رہا ہوں، باقی مالک تو اس کا وہ ہے جس کے نام سے کعبہ بنا ہوا ہے، یعنی اللہ اس کا مالک ہے۔ اگر تو کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا ہے تو میرے پاس تو فوج نہیں ہے کہ میں تیرا مقابلہ کروں، میں اس کو اسی کے حوالے کرتا ہوں جس کا وہ گھر ہے، وہ خود دیکھ لے گا اور فیصلہ کر لے گا۔ یہ عجیب ایمان تھا ان کا۔ بہرحال وہاں سے وہ نکل گئے۔ پھر اس کے بعد کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے ارادے سے بادشاہ نے حکم دیا اس کی فوج کو کہ وہ آگے بڑھے۔ اب جو ہی وہاں سے وہ فوج آگے بڑھتے ہوئے کعبے کے پاس آنے لگی تو بعض روایات کے اندر موجود ہے کہ کعبے کے قریب آ کر جتنے بھی ہاتھی تھے وہ سب کے سب بیٹھ گئے، وہ سب کے سب بیٹھ گئے۔ اس نے تو حکم دیا تو ڈھا دو، اب وہ جا کر ادھر ادھر اس کے پتھرے گرا دیتے، گرانے کے بجائے وہ ہاتھی قریب میں آئے بلکہ کچھ فاصلے ہی پر وہ بیٹھ گئے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بادشاہ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ ان کو ہم کو آگے لے کر جاؤ۔ اتنے میں یہ عجیب و غریب کرشمہ ظاہر ہوا جس کا ذکر اس چھوٹی سی سورت میں اللہ نے کیا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے پروردگار نے یہ اصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ، یعنی اس بادشاہ اور اس کی فوج کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا؟ یہاں سوال کوئی کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الم ترا، اے نبی کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ جس وقت میں یہ واقعہ پیش آیا اس وقت میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہیں تھے۔ اس واقعے کے 50 دن بعد اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی، یعنی 1 مہینہ 20 دن کے بعد اس واقعے کے گزرنے کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا اللہ کے نبی موجود نہیں تھے، لیکن اللہ نے قرآن میں یوں کہا الم ترا، اے نبی کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے پروردگار نے اصحاب الفیل کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا؟ تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ جب اللہ کے نبی موجود ہی نہیں تھے تو اللہ نے یہ کیسے پوچھا کہ آپ نے دیکھا نہیں؟ یہ تو اس کو پوچھتے ہیں جو دیکھ رہا تھا۔ جب آپ وہاں موجود ہی نہیں تھے، پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تو پھر اس سوال کا کیا مطلب؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عربی کے اندر دیکھنا جس کو کہتے ہیں، اردو میں اس کو دیکھنا کہتے ہیں، عربی میں اس کو کہتے ہیں رویت۔ رویت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک رویت ظاہری جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور ایک رویت باطنی اور وہ دل سے دیکھنا ہوتا ہے۔ اور دل سے دیکھنا اس کا معنی ہوتا ہے دل سے سمجھنا، لہذا الم ترا کے معنی ہے الم تعلم، اے نبی کیا آپ نے جانا نہیں، کیا آپ کو پتہ نہیں چلا کہ ہم نے کیا کیا تھا اصحاب الفیل کے ساتھ؟ تو اللہ نے بتا دیا آپ کو، اس لیے کہا الم ترا، یعنی الم تعلم، کیا آپ نے جانا نہیں، کیا آپ کو پتہ نہیں چلا کہ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ ان اصحاب الفیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا کہ ابابیل پرندوں کو بھیجا۔ ابابیل پرندے ہوتے ہیں، یہ پرندے بعض علماء کہتے ہیں یہ جو چڑیاں ہوتی ہیں اس سے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں۔ وہ پرندے آسمان پر چھا گئے، اچانک ادھر ہاتھیوں کی فوج کعبے کے اطراف، اور اوپر سے اللہ نے دوسری فوج کو بھیج دیا، اور یہ فوج یہ پرندوں کی فوج ہے، اور ان کے چونچوں کے اندر دانے ہیں، اور وہ دانے گندک بھرے ہوئے دانے ہیں۔
اللہ نے ان کو فراہم کر دیا اور پوری فوج کو بھیج دیا۔ اللہ کہتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اللہ نے ان کے مکر کو، فریب کو، اور جو کچھ کے چاہتے تھے، جو سازشیں کر رہے تھے، کیسے اللہ نے اس کو فیل کر دیا۔ کیا آپ نے اس کو دیکھا نہیں؟ ارسل علیہم طیرا ابابیل، ان کے اوپر ابابیل پرندوں کی فوج بھیج دی، اور ان پرندوں کے منہوں چونچوں کے اندر دانے رکھ دیے، گندھک بھرے ہوئے دانے۔ اب وہ فوج آئی اوپر اور صرف وہ دانے جو ان کے منہ میں تھے اس کو چھوڑ دیا۔ بس وہ چھوڑنا تھا کہ جتنے ہاتھی اور جتنے اس کے فوجی تھے وہ سب کے سب مرتے چلے گئے۔ اللہ کی طرف سے واقعہ پیش آیا، اس کا ذکر اس سورت کے اندر کیا گیا ہے۔ اس کو علماء کہتے ہیں ارہاس، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور نبوت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے معجزات کا سلسلہ جاری کر دیا تھا۔ آپ کے آنے ہی سے پہلے دنیا والوں کو بتا دیا تھا کہ کچھ عجیب حالات دنیا میں پیش آ رہے ہیں، دیکھو یہ واقعہ بھی پیش آ رہے ہیں۔ علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کیا، ادھر جو بادشاہ تھا وہ بظاہر عیسائی مذہب اور پیغمبروں کو ماننے والا، بہت سی اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنے والا، اور ادھر جو لوگ تھے مکہ مکرمہ میں رہنے والے وہ سارے کے سارے مشرک تھے، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، پیغمبروں پر عقیدہ نہیں تھا، کسی پیغمبر پر وہ یقین ایمان نہیں رکھتے تھے، اور بتوں کی پوجا میں اور شرک اور کفر کے اندر مبتلا تھے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے واقعہ کروا کر ان لوگوں کو بھی بتا دیا تمہارے شہر کی حفاظت اور تمہارے شہر کے ساتھ تم لوگوں کی حفاظت اس لیے کی جا رہی ہے کہ تمہارے شہر کے اندر ایک بہت بڑی ہستی رونما ہونے والی ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ تو آپ کے آنے سے پہلے ہی سلسلہ جاری ہو گیا، حفاظت کا سلسلہ، کعبۃ اللہ کی حفاظت کا، وہاں کے لوگوں کی حفاظت کا، وہاں کے چیزوں کی حفاظت کا، یہ سلسلہ اللہ نے جاری کر کے اشارہ دے دیا۔ اس کا نام ہے علماء کی زبان میں ارہاس۔ دوسرا واقعہ ارہاس کا یہ ہے کہ ابھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اسی وقت سے وہاں کے بت خانوں کے اندر سے آوازیں آنی شروع ہو گئی، عجیب عجیب آوازیں، کوئی بت کچھ بول رہا ہے، وہ بت جو بولتے نہیں، وہ بت جن کے اندر کوئی جان نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے اور نبوت کے عطا کیے جانے سے پہلے بعض واقعات وہ ہیں کہ ابھی آپ دنیا میں آئے بھی نہیں تھے تبھی ایسے واقعات پیش آئے، اور بعض روایات وہ ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے نبوت کے دیے جانے سے پہلے واقعات پیش آئے، مکے میں، مکے کے اطراف میں، اور جو ہے مختلف جو ہے عرب علاقوں کے اندر وہاں کے بت خانوں کے اندر سے بت بولنے لگے۔ کوئی بت بول رہا ہے، شعر کے اندر بول رہا ہے کہ محمد آ چکے ہیں، محمد آنے والے ہیں۔ کسی بت سے آواز آ رہی ہے آخری پیغمبر آنے والے ہیں، کسی بت کے اندر سے آواز آ رہی ہے اے لوگوں اب بتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، کسی بت سے آواز آ رہی ہے ہم سب کے سب ناپید ہو گئے، اور جو بتوں کی پوجا کرنے والے وہ ناپید ہو گئے، اب سلسلہ چلے گا توحید کا، اب سلسلہ چلے گا محمد رسول اللہ کا۔ اس قسم کی مختلف قسم کی آواز ہے۔ ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی ایسی آواز سنی تھی۔ ایک بت خانے میں گئے، وہ بھی تو بت کے پجاری تھے، ایک بت خانے میں گئے تو عجیب آواز آنے لگی، ڈر کے مارے پیچھے آ گئے، ارے یہ کیا آواز ہے؟ تو اس طریقے کے واقعات پیش آئے، یہ بھی ارہاسات ہیں، یعنی اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ نے اشارے دینے شروع کر دیے تھے، نبی آ رہے ہیں، آخری پیغمبر آ رہے ہیں،
اور ان کے آنے سے دنیا کے اندر انقلاب عظیم پیدا ہونے والا ہے۔ علماء نے ان روایتوں کو جمع کیا ہے، میں نے تو خلاصے کے طور پر اجمالاً ان کا ذکر کر دیا ہے، بلکہ بعض کتابوں کے اندر جو سیرت النبی پر یا دلائل نبوت پر لکھی ہوئی ہے ان سارے واقعات کو حوالوں کے ساتھ میں جمع کیا گیا ہے، سندوں کے ساتھ میں جمع کیا گیا ہے، اور وہ الفاظ بھی نقل کیے گئے ہیں جو بتوں سے نکل رہے تھے، کیا کیا اشعار وہ بول رہے تھے، کیا کیا باتیں بول رہے تھے، وہ سب کا سب ایک ریکارڈ ہے اور کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تیسری طرف یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے جو عیسائی لوگ، عیسائیوں کے علماء، یہودی لوگ اور یہودیوں کے علماء، ان کے درمیان میں ایک کھلبلی مچی ہوئی، ان کے درمیان میں ایک مسئلہ بار بار اٹھ رہا، ہر مجلس میں مذاکرہ، ہر گھر کے اندر تذکرہ، ہر جگہ پر اس کا کچھ نہ کچھ مذاکرہ ہوتا تھا، وہ یہ کہ آخری دور کا نبی آنے کا زمانہ آ گیا ہے۔ یہودیوں کی زبان پہ آ رہا ہے، عیسائیوں کی زبان پہ آ رہا ہے، عیسائی علماء کی زبان پہ آ رہا ہے، یہودی علماء کی زبان پہ آ رہا ہے، اور وہ حوالے دے رہے ہیں ہماری تورات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، وہ زمانہ آ چکا ہے، اور وہ کوئی کہتا ہے کہ ہماری کتابوں کے اندر اور فلاں صحیفے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نبی آخر الزمان آنے کا زمانہ آ گیا ہے۔ اس طرح کے واقعات لوگوں کے درمیان میں ابھر رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کو بتاؤں کہ جب اللہ کے نبی ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے تو مکہ مکرمہ نہیں بلکہ مدینہ منورہ میں، مدینہ منورہ کا نام اس زمانے کے اندر تھا یثرب۔ مدینہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا، آپ کے نام رکھنے سے پہلے مدینہ کا نام کیا تھا؟ یثرب، اور قرآن میں بھی اس لفظ کا ذکر موجود ہے، اہل یثرب ایک جگہ قرآن میں آیا۔ تو اس یثرب یعنی مدینہ کے اندر یہودیوں کی آبادی تھی، وہ یہودیوں کی بستی تھی اصل، ان کے بڑے بڑے محلات تھے، بڑے بڑے محل بھی تھے، بہت دور دور تک یہودی وہاں پر آباد تھے۔ ایک زمانے میں یمن کے اندر ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا جس کو سیل العرم کہا جاتا ہے، اور اس سیلاب کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ بہت بڑا زبردست سیلاب آیا، وہاں ایک بہت بڑا ڈیم تھا، سیلاب کی وجہ سے ڈیم ٹوٹ گیا اور پھوٹ گیا، اور جب وہ ڈیم ٹوٹا اور پھوٹا تو پوری کے پوری وہاں کی بستیاں ختم ہوتی چلی گئی، نیست نابود ہوتی چلی گئی، اور لوگ بھی مرتے چلے گئے۔ جو کچھ کے لوگ بچ گئے تھے وہاں سے نکل کر جان بچا کر بھاگ رہے تھے، اور کچھ لوگ جان بچا کے بھاگ کے آئے تو یثرب میں آ گئے، انہی کو ہم انصار کہتے ہیں۔ یہ انصاری جو خاندان ہے اس کی تاریخ ہے، یہ اصل میں یمن کے رہنے والے تھے، وہ وہاں کے اصلی باشندے نہیں تھے۔ ملک یمن میں سیلاب آیا تو وہاں سے بھاگ کر جان بچانے کے لیے کچھ لوگ کہیں گئے، کچھ لوگ کہیں گئے، کچھ لوگ کہیں گئے، تو کچھ لوگ مدینہ آ گئے۔ انہوں نے آ کر یہودیوں سے کہا کہ ہم کو یہاں پر ذرا سی جگہ رہنے کے لیے دے دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے رہو، لیکن تمہاری حکومت یہاں نہیں چلے گی، تمہیں اطراف و اکناف میں رہنا ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آبادی بھی ان کی تھوڑی سی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد ان کی آبادی بڑھتی رہی، آبادی بڑھتے کافی بڑی آبادی ان لوگوں کی ہو گئی جو ملک یمن سے آ کے بسے ہوئے۔ یہ سارے کے سارے مشرک تھے، بتوں کے پوجنے والے تھے، ادھر یہودی اور ادھر یہ بتوں کے پجاری، جن کو بعد میں انصاریوں کا نام دیا گیا۔ میں جو واقعہ سنا رہا ہوں وہ بہت حیرت انگیز واقعہ ہے۔ وہ سنانا یہ ہے کہ جس وقت یہ ملک یمن سے نکل کر انصاری لوگ، جن کا بعد میں نام انصاری ہوا، وہاں آ کے رہنے لگے، یہ دو بڑے بڑے قبیلے تھے، ایک کا نام تھا خزرج اور ایک کا نام تھا اوس خزرج، دو قبیلے تھے۔
اللہ نے ان کے اندر بڑی برکت دی، قبیلہ بڑھتا گیا، دونوں قبیلے بڑھتے گئے یہاں تک کہ یہودیوں کی آبادی سے ان کی آبادی بڑھ گئی۔ دونوں کے درمیان میں کچھ اختلافات ہو گئے اور ان اختلافات کے موقع پر دونوں نے جنگیں بھی چلی۔ جس وقت یہودیوں کے ساتھ ان لوگوں کی جنگیں چلا کرتی تھی، یہودی ان لوگوں کو ڈراتے تھے اور کہتے تھے دیکھو ہمارے ساتھ نہ لڑنا ورنہ تو آخری نبی آنے والے ہیں، ہم ان پر ایمان لائیں گے اور تمہارا مقابلہ کریں گے۔ دیکھ رہے آپ، یہودی کہہ رہے ہیں، یہودیوں کی پوری آبادی کہہ رہی ہے، کن سے؟ ان مشرکین سے کہہ رہی ہے دیکھو ہمارے خلاف نہ جانا، ہمارے سے لڑائی نہ کرنا، ہمارے سے جنگ نہ کرنا ورنہ تو ایک زمانہ آئے گا، ابھی وہ زمانہ قریب آ گیا ہے، آخری زمانے کا پیغمبر آنے والا ہے، جب وہ آئے گا ہم اس کے ساتھ مل کر تم سب کو تباہ کریں گے۔ یہ بات اتنی زیادہ کثرت کے ساتھ وہاں یہودیوں میں دہرائی جاتی تھی کہ اوس و خزرج کے یہ قبیلے اپنے ذہن کے اندر اس کو بہت حد تک اتارتے چلے گئے، ان کے ذہن میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد عجیب واقعہ یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر پیدا ہو گئے، بلکہ جنگیں چل رہی تھی اس سے پہلے ہی حضور پیدا ہو چکے تھے مکے میں۔ 40 سال حضور کے ہوئے تو اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد مکے کے اندر دین پھیلا رہے تھے، مخالفتوں کا زمانہ تھا، بڑا تنگیوں کا زمانہ تھا، بڑا پریشانیوں کا زمانہ تھا، یہاں تک کہ تقریباً 10 سال کا عرصہ اللہ کے نبی نے مکے کی وادیوں میں تنگیوں پریشانیوں میں گزارا۔ 10 سال گزرنے کے بعد ایک بار ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حج کے موقع پر مینا میں عرفات میں لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے آ گئے، گشت کر رہے تھے اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ، اس لیے کہ دور دور سے دنیا بھر کے لوگ آتے تھے۔ تو آپ کو خیال ہوا مکے والے تو میری مانتے نہیں ہیں، چلو باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو دین سمجھا دو۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ان انصاری قبیلے کے 6 افراد سے ملاقات ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے ان کے سامنے دین پیش کیا اور کہا آخری نبی آنے والا تھا وہ میں ہوں۔ اتنا کہتے ہی انہوں نے کہا ارے یہودیوں سے پہلے ہم ان پر ایمان لاتے، یہودی ہم کو ڈراتے تھے اور کہتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے ہیں، آخری نبی تو آ گئے، لہذا انہوں نے قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا سال جب ہوا حج کا تو ان لوگوں نے جا کر محنت کی اور 12 آدمیوں کو اپنے ساتھ میں لیا ہے۔ پھر دوسری ملاقات اللہ کے نبی کی دوسرے سال حج کے موقع پر اسی مینا کے مقام پر ان سے ہوئی، 12 افراد ایمان لائے۔ اور پھر اس کے بعد جب تیسرا سال ہوا اللہ کے نبی نے دوسرے سال اپنے صحابی حضرت مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ بھیج دیا تھا دعوت و تبلیغ کے لیے۔ اللہ کے نبی کے حکم پر وہ چلے گئے اور انصاری قبیلے میں گشت کر کر کے کام کرنے لگے، یہاں تک کہ پھر جب تیسرا سال ہوا تو 72 افراد ان قبیلوں سے وہاں پر آئے، مدینے سے اللہ کے نبی پر ایمان لائے۔ پھر جو آئے انہوں نے حضور کو دعوت دی، آپ اتنی تنگیوں میں اتنی پریشانیوں میں یہاں کیوں ہے؟ آپ ہمارے ملک آ جائیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کے دین کی اشاعت کریں گے، ہم آپ کے اوپر مر مٹیں گے۔ بات طے ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ہجرت کا حکم آیا اور ہجرت کے حکم کے بعد اللہ کے نبی وہاں پر گئے، انہی کا نام انصاری ہے۔ میں یہ بتا رہا تھا اس طریقے پر دور چل رہا تھا۔ اللہ کے نبی کے دنیا میں آ کر ابھی نبوت آپ کو نہیں دی گئی لیکن چرچا ہو رہا تھا، ہر جگہ پر اس کا تذکرہ ہو رہا تھا، کتابیں اٹھا اٹھا کر پڑھی جا رہی تھی۔ آخری نبی کون ہے، ان کی صفات کیا ہے، وہ کون ہوں گے، کیسے ہوں گے، ان کے اخلاق کیسے ہوں گے، ان کا کردار کیسا ہوگا، ان کا حلیہ کیسا ہوگا، ان کے صحابہ کیسے ہوں گے، ان کی تعلیم کیا ہوگی، اس کا چرچا چل رہا تھا، یہاں تک کہ ایمان لانے والے لائے، نہیں لانے والے نہیں لائے۔ یہ ہے بھائیوں معجزات کی پہلی قسم جس کا نام ہے
ارہاسات، اللہ کے نبی کے نبی بننے سے پہلے ہی اللہ نے پورا نظام دنیا کے اندر عجیب و غریب حیرت انگیز قائم فرما دیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی اور پھر اس کے بعد اپنے ایمانوں کو مضبوط کرنے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب